اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ اس نشست میں بات کرنا چاہتا ہوں ایک حدیث حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں عرض کرتا آ رہا ہوں کہ یہ بخاری شریف میں جو احادیث ہیں ان کو آپ اپنے طور پر دیکھیں کہ یہ کیا کہتی ہیں۔ یہ لگتا ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آپ ایسا فرما سکتے ہیں۔ آپ عقل ہوتی ہے، بندہ کامن سینس سے دیکھتا ہے، تو یہ صرف آپ کے سامنے غور و فکر کے لیے، جیسا کہ میں عرض کرتا آ رہا ہوں کہ وہ کام جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حکم نہیں فرمایا، جب حکم نہیں فرمایا نہ وہ کام آپ نے خود کیا، نہ وہ کام آپ کے سامنے ہوا، پھر آپ خاموش رہے، پھر ہی ہوتی ہے نا، وہ جائز ہوتا ہے۔ اور وہ کام نہ ہی خلافت راشدہ میں ہوا۔ خلافت راشدہ میں ایک خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس جمع اور تدوین حدیث کے حوالے سے بات کی، تو انہوں نے سوچا، پھر سوچ سمجھ کر، بالکل سوچ سمجھ کر ترک کر دیا اپنا ارادہ کہ نہیں۔ پھر آپ نے اس کا جواز بھی بتایا کہ اس وجہ سے میں ترک کر رہا ہوں کہ کہیں قرآن و حدیث آپس میں گڈ نہ ہو جائے، اور توجہ ہے لوگوں کی وہ کہیں قرآن سے ہٹ نہ جائے اور ان اقوال پر نہ چلی جائے۔ یہ آپ نے وجہ بتائی، تو پھر آگے یہ کام کیا عمر بن عبدالعزیز نے، اس کی جد و جہد کی۔ یہ جو روایات کو کہتے ہیں مانتے ہیں، یا جو قرآن کی مثل سمجھتے ہیں، یا قرآن کے برابر سمجھتے ہیں، دین میں حجت سمجھتے ہیں، دین کا حصہ کہتے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں، یعنی کہ یہ میں ترجمان القرآن والے، جماعت اسلامی والے، باقی بھی سارے ریفرنس ان کا نام لے آیا ہے، لیکن سبھی یہ کہتے ہیں کہ اس کی جد و جہد کی ہے اس نے عمر بن عبدالعزیز نے، اور پھر آگے یہ جامعین حدیث جو 6 والے، یہ انہوں نے جمع اور تدوین کا کام کیا حدیثوں کا۔ تو میں کیوں یہ کیا ان سے یہ سوال نہیں ہوگا روز محشر؟ پوچھا نہیں جائے گا کہ وہ کام جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا، وہ کام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا، خلافت راشدہ میں نہیں ہوا، ایک جید صحابی نے سوچ، صحابی بھی اور خلیفہ نے بھی ریاستی سطح پر، حکومتی سطح پر نہیں کیا، تو تم نے کیوں کیا؟ کیا یہ سوال بنتا نہیں جامعین حدیث؟ اللہ تعالیٰ پوچھے گا نہیں کہ تم نے یہ کام کیوں کیا؟ اسی وجہ سے میں اس کو بدعت کہتا ہوں کہ جب اس کو دین کا حصہ بنا لیا گیا، اس کام کو، یہ سارے کیے ہوئے کام کو دین کا حصہ بنا لیا گیا، پھر وہ کتابیں آ گئیں، تو پھر اس میں یہ صحیح بخاری سب سے معتبر کتاب، اور مسلم وہ صحیح ہیں کہتے ہیں جب ہم، تو یہ 2 کتابیں سامنے آتی ہیں، اس بخاری شریف اور مسلم کی۔ اس میں جتنی بھی روایات منسوب ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، وہ سب ہی صحیح درست ہیں، واقعتاً ایسی ہیں۔ تو یہ ان 2 کتابوں کے بارے میں، تو ان میں سے میں پہلے بھی کئی ساری میں بیان کر چکا ہوں، اس سے پہلے بھی بیان کر چکا ہوں۔ یہ کپڑے لے کر پتھر پر، موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے لے کر پتھر کا بھاگ جانا، پھر آپ کا پتھر کو پکارنا، واضح دینا کہ یہ وہ جو بھی ان کو کوئی بیماری، بنی اسرائیل والے بنانا غسل کرتے تھے، وہ بات آپ نے سلیمان پچھلی ایک نشست میں یہ بات کی ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہی کہ وہ اسرائیل آیا تو اس کے منہ پر تھپڑ مارا، آپ نے تمانچہ مارا، اس کی ایک آنکھ پھوڑ دی، اندازہ لگائیں، جیسا کہ میں سورہ نحل کی 50 نمبر آیت میں ہے کہ فرشتے کچھ نہیں کرتے مگر جو اللہ کہتا حکم کرتا۔ بالکل میں اس کی مثال ایسے دوں کہ آپ جیسے ہمارے ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، ٹانگیں ہیں، آنکھیں ہیں، کان ہیں، اس طرح فرشتے ہیں۔
अल्लाह ताला के। हालांकि अल्लाह ताला को आंखें नहीं रखता, कान नहीं रखता, हाथ नहीं रखता, मिसाल दे रहा हूं। आप अपने हाथ को हुक्म दें तो वो क्या नहीं करेगा, और जो करेगा। तो कुरान ने बहरहाल यही कहा कि फरिश्ते वही करते हैं जो अल्लाह। और अब क्या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इस बात का इल्म नहीं था कि ये इजराइल कोई अपने आप आ गया है, खुद ब खुद आ गया है? तो जाहिर है कि अल्लाह ताला ने भेजा है। तो फिर जब वो इजराइल आ जाए तो फिर कुरान में ये भी वो एक साथ लेट नहीं होती, फिर बस उसी वक्त जो हो जाती है। बहरहाल ये पैगंबर की बात है, मूसा अलैहिस्सलाम की बात है। तो देखें, वो फरिश्ता आया था, आपने थप्पड़ मारा और उसकी आंख भी गायब हो गई, निकल गई। तो ये मैंने ये रिवायात पहले अर्ज कर चुका हूँ, आप मेरी वीडियो पहले वाली देख लें तलाश करके। उसमें मैं ये 2 रिवायात खासकर इसी मकसद के लिए बयान की हैं। और ये जो बात है सारी, ये सारी की सारी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मंसूब मैं अर्ज कर रहा हूँ। तो इसी तरह ये एक रिवायत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में कि वो एक रात में 100 औरतों का दौरा करते थे। बात लंबी हो गई। इससे पहले मैं एक बात और अर्ज करना चाहता हूँ। इससे पहले मैं कहना ये चाहता हूँ आगे बढ़ने से कि ये जो मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेहलमी है, मैं इसके बयान की मजम्मत करना चाहता हूँ। मैं भी रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूँ कि मैं इसकी मजम्मत करता हूँ, जो इसने इमरान खान के बारे में और जो तहरीक इंसाफ के बारे में जो बातें की हैं, बड़ी गलत की हैं। मैं सख्त लफ्ज़ भी कह सकता हूँ, गलत की हैं। मैं इसके बयान की मजम्मत करता हूँ। ज़्यादा इसलिए नहीं कह रहा कि मुझसे ज़्यादा अच्छे लोगों ने बड़े ही अच्छे अंदाज से, अर्ज कर रहा हूँ, बड़े ही अच्छे अंदाज से इसकी मरम्मत की है। इसकी वो जो कहते हैं खुम्ब ठपी है, मक्कू ठपा है, मंजी ठोकी है। ये लफ्ज़ ये खुद भी इस्तेमाल करता है, मंजी ठोकने वाला। तहरुल कादरी के बारे में इसने ये इस्तेमाल किया। तो उन लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से किया है, तो मुझसे अच्छे तरीके से किया है, तो इसलिए मैं वो बातें क्या दोहरानी है उनकी, आप खुद देख लें। उनमें सरफहरिस्त जो पहला नाम है वो इमरान रियाज खान साहब का है। माशाल्लाह मैं उनका वीलॉग ये सुना, इस पर जो मिर्ज़ा जेहलमी के बारे में बात की, और बड़े ही सुलझे अंदाज में, बड़े ही अच्छे अंदाज में, और इसका खूब मक्कू ठोका ठप्पा और इसकी मंजी ठोकी, बड़े ही अच्छे तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से सारी बातें उन्होंने बयान की। दूसरा बड़ा नाम है आफ्ताब इकबाल साहब का, उनका भी वीलॉग मैंने सुना। उन्होंने भी बड़े अच्छे तरीके से इसकी मजम्मत की और इस बात को उन्होंने लिया। और उन्होंने भी इमरान रियाज खान साहब के वीलॉग की तारीफ की और कहा कि इसके बाद अब कोई बात रह नहीं जाती। इमरान खान ने जो बात बयान कर दी बड़े ही सुलझे हुए अच्छे अंदाज में, और इरफान हाशमी साहब ने भी इस पर बात की है। इसमें आफ्ताब इकबाल साहब कुछ इसको कुछ बेनिफिट दे रहे हैं, देते हैं। मैं भी कुछ इसकी बात से, मुझे आफ्ताब इकबाल साहब की बात से मैं थोड़ा सा इत्तेफाक करते हुए बात कहूँगा कि इसकी कोई मजबूरी है, ये मजबूर लगता है, बहुत दबाव है, और यकीनन है लोगों पर, ये तो सबको पता ही है। एस्टेब्लिशमेंट का जैसा जो चल रहा है सिलसिला, इसकी रेंज है, काफ़ी व्यूज़ हैं, इसके सब्सक्राइबर हैं इसके बहुत, तो ज़ाहिर है उनकी तरफ से दबाव होगा कि ये हमारे हक में बात करे। तो फिर इसने ये बात की। मेरा दिल चाह रहा है मैं कहूँ कि इसने जो बकवासियात की हैं, कह नहीं रहा, सिर्फ ये शक का फायदा देते हुए कि ये इसने इस पर दबाव है। खैर, बात उन्होंने जिन लोगों ने की है बहुत अच्छे तरीके से कर दी है। इसने बातें की, मुझे जो मैंने सुनी कि जी इमरान खान का माजी क्या है और वो उसका आखिरत क्या होने वाली है, वो फितना है। और ये देखें, ज़ाहिर है उसने अपना इनर ज़ाहिर कर दिया कि यही बिल्कुल सेम टू है एस्टेब्लिशमेंट की, नून लीग की, जमात इस्लामी की। ये सब यही लफाज जो इसने इस्तेमाल किए हैं मिर्ज़ा जेहलमी ने, वही अल्फाज इमरान खान के बारे में, पीटीआई के बारे में ये लोग, ये ग्रोह या इनका मीडिया सेल एस्टेब्लिशमेंट का, नून लीग का, जमात इस्लामी का, जो भी मुखालिफ हैं ज़्यादा,
پیپلز پارٹی ایسے نہیں، لیکن پوری طرح ان کے ساتھ ہے، بالکل وہ انتہائی مکار لومڑی کی طرح کا کردار ہے پیپلز پارٹی کا اس معاملے میں، یہاں جو بھی حکومت چل رہی ہے۔ تو وہ بھی یہی بات کرتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ جو بات کرتے ہیں اس کا ماضی اس نے کبھی نہیں کہا میں کوئی فرشتہ رہا ہوں، وہ بتاتا ہے، ایسے ہی کہنا ہوتا ہے یار، وہ کوئی ایک کا عورت کا نام لے کر تو نہیں بتائے گا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میرا ایک ماضی گزر گیا، اس پر وہ شرمندہ، اور اس پر مطلب اس نے یہی کہا میں کہ یار کوئی فرشتہ نہیں رہا۔ جب قمر جاوید باجوہ نے اس کہا کہ تو پلے بوائے تھا، تو اس نے کہا میں کوئی فرشتہ نہیں رہا، فرشتہ نہیں، نیک نہیں، تمہارا یہ کام ہے کہ تم جس طرح کی ویڈیو بناؤ جو کرو، خیر۔ اور آخرت کی بات کی۔ اب یہ ماضی کا تانا جو مخالفین یہ دیتے ہیں، جماعت اسلامی والے اور نون لیگ والے اور یہ مرزا جہلمی، تو ماضی دیکھیں تو پھر یہ تو الزام صحابہ پر بھی آ جائے گا کہ ان میں بھی بہت سارے مشرک تھے، عیسائی تھے، یہودی تھے جو بعد میں مسلمان ہوئے، تو ان کا ماضی کیسا تھا؟ جہاں وہ بات چلے جی کافر سے مسلمان ہو جانا، یہ توبہ بھی ایک طرح سے بندے کی، یہ مسلمان ہونا ہی ہوتا ہے، شرمندہ شرمسار ہونا اپنے اعمال پر، اپنے ماضی پر، یہ بھی توبہ ہی ہے۔ تو مرزا صاحب کے بارے میں یہ میں عرض کرنا چاہتا تھا۔ اور میں تھوڑا سا یہ جو اس نے مطلب اس کی آخرت کیسی ہے، تو میرے بھائی تیرا کیا پتا ہے مرزا صاحب کہ تیری آخرت کیسے ہوگی؟ یہ جماعت اسلامی والوں کو کنفرم ہے کہ ان کی آخرت ٹھیک ہی ہوگی، یا نون لیگ والوں کی ٹھیک ہوگی؟ نہیں ہے، پتہ نہیں کہ اس کی آخرت کیسے ہونی ہے۔ تو کیا ہو گیا اس کی آخرت میں؟ یہ بھی ایک بڑی عجیب سی بات ہے۔ دیکھیے ضیاء الحق کا طیارہ گرا، ڈیوٹی تھی، فوجی وردی پہنی ہوئی تھی، تو پیپلز پارٹی والے کیسے بات کرتے ہیں؟ تو جل کے سڑ کے مر گیا۔ ہاں جی، تو ویسے دیکھا جائے دیکھیے بھی شہادت ہے، اپنی ڈیوٹی پر تھا وہ اس وقت، ایسے ہوگی موت۔ کسے برا کہیں گے، کسے اچھا کہیں گے؟ اب وہ جیل میں ہے، بظاہر تو جیل میں ہے، آپ دیکھیں ہیں اس کی عزت ہے، عوام میں قدر ہے، آپ کو نظر نہیں آتی، اتنی آنکھوں پر پٹی باندھی ہوئی ہے۔ آخرت کسے کہیں گے آپ کا کہ آخرت اس کا جی پتہ نہیں کیا ہونا ہے، کیا ہونا ہے، کیا کر لیں گے؟ زیادہ اس کو پھانسی دے دیں گے؟ یہ وہ تو کہتا میں مرنے کے لیے تیار ہوں، کیا کر لیں گے؟ جماعتیں ٹوٹ گئی تو اچھا ہو گئے، چار آپ خوش ہو رہے ہیں، 4 ٹکڑے ہو گئے، کہاں ہیں وہ ٹکڑے؟ جو ٹکڑے ہوئے ان کی حیثیت کیا رہ گئی؟ میں نہیں بات کرتا، میں اس لیے نہیں کرتا کہ یہ باتیں بہت اچھے طریقے سے مجھ سے اچھے لوگوں نے اور مجھ سے انہوں نے بہت ہی اچھے انداز سے بات کی ہے۔ چلے آگے، میں تھوڑی سی پھر نہیں رہا جاتا کہ یہ میں کہ مجموعی طور پر جو مرزا صاحب تمہارا دین ہے، تمہارا دین کوئی ایسا نہیں ہے کہ باقیوں کا نہیں ہے، وہ یہ جماعت اسلامی کا بھی وہی دین ہے، اور نون لیگ والوں کا بھی وہی دین ہے، طاہر القادری صاحب کا بھی وہی دین ہے۔ آپ مجھے بتائیں، کیونکہ تمہارے اس ریفرنس سے بات ہو رہی ہے، مجھے بتائیں تو ہاں تم نے یہ بات کی ہے نا نظریہ پاکستان کے خلاف، یہ بھی دہشت گرد ہیں ایک طرح سے پی ٹی آئی والے، اور وہ نظریے کے خلاف بات ہو رہی ہے، تو تمہارا دین نظریہ پاکستان کے خلاف ہے؟ یہ جو اس وقت مروجہ دین ہے، یہ نظریہ دین اسلام جس کا نام دیا ہوا ہے ہم نے، یہ نظریہ پاکستان کے خلاف ہے؟ کیسے نظریہ پاکستان؟ کیا 2 قومیں الگ الگ رہنا ہے؟ کیوں رہنا ہے؟ کہ یہ جو اسلام والے ہیں ان کا ایک اپنا نظام ہے، انہوں نے وہ کام اس خطہ میں وہ نظام کو لاگو کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ جو بھی کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، آپ روزے رکھتے ہیں، آپ حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، جو بھی ارکان ہے کلمہ سے شروع ہو جائیں، آپ تہجد پڑھتے ہیں، تو کہ اس کے لیے خطہ ارض کی ضرورت یہی ہے نا تمہارا دین اسلام؟ طاہر القادری صاحب سے بھی میری عرض ہے کہ آپ باہر ہیں، کینیڈا میں ہیں یا فرانس میں ہیں، آپ کئی ملکوں میں آپ کے بیٹے، کون سا اسلام رہ جاتا ہے، کون سا حصہ رہ جاتا ہے آپ کا وہاں رہنے کی وجہ سے؟ وہ تو مسلمان ملک نہیں ہے، کینیڈا تو مسلمان کرسچن ہے، کون سا اسلام کا حصہ یہ رک رہ جاتا ہے؟ مرزا صاحب آپ کا کون سا رہتا ہے؟ کہ تو پھر جماعت اسلامی والوں سے بھی یہی ریکویسٹ ہے، درخواست ہے کہ بتائیں آپ کا کون سا اسلام کا کیا رہ جاتا ہے؟ پھر یہ نظریہ یہ پاکستان لینا کیوں ضروری تھا؟ یہ خطہ بنانا کیوں ضروری تھا؟ خیر آپ کہتے سید مودودی صاحب نے تو مخالفت کی ہے اس کی، تو اس نے پاکستان نہیں بنا، اسی لیے
इसीलिए मुखालफत की कि इनके दीन में खित्ते की जरूरत नहीं है, खित्ता अर्ज की जरूरत नहीं है। मगर अल्लामा इकबाल और कायदे आजम का जो नजरिया दीन था उसमें खित्ते की जरूरत है। वहां एक खित्ते की जरूरत है जहां ये इसको इस्लाम को हमने लागू करना था। तो मिर्जा जेहलमी साहब, ये तो आपका दीन मुखालफत कर रहा है, नफी कर रहा है नजरिया पाकिस्तान की। पीटीआई वाले तो नहीं कर रहे। पीटीआई वाले जितनी भी इनकी जद्दोजहद है, आइन के अंदर रहते हुए सारी बात कर रहे हैं, अपनी जद्दोजहद, सियासी जद्दोजहद कर रहे हैं, क्योंकि हम मुसलमान हैं, इसलिए दीन भी साथ साथ चलता है, हो जाती है बात, वो करनी भी चाहिए। ऐसी कौन सी बात है कि दीन पर किसी का कब्जा तो नहीं है कि इमरान खान वो नहीं कर सकता। क्या करूं, वो बात तो मेरी रह गई, जो मेरा असल टॉपिक है वो तो लगता है रह गया। आगे बात मैं थोड़ी सी इसी मिर्जे से और आगे जिनकी फेवर में ये बोल रहा है उनका भी बहुत एक चीज बड़ी संजीदा और सीरियस हवाले से है। वो जो बागी हैं उनके उलट सिमत वाले हाथ और पांव काटने वाली बात है, वो आयत सुनाते हैं जिनको पकड़ते हैं। ये इमरान रियाज ने, खान ने भी ये बात की कि हमें भी वो आयात सुनाते थे, और अब भी वो जब बात करते हैं तो उनकी यही मकसूद होती है, यही पीटीआई वाले इनके बारे में कि ये बागी हैं, फितना है, इनके उल्टी सिमत वाले हाथ और पांव काट दिए जाए। ठीक है, कुरान की आयत है, कोई शक नहीं, बागी की यही सजा है। बल्कि 3 सजाएं हैं। जो रियासत के खिलाफ लड़ता है, हालांकि ये रियासत के खिलाफ तो नहीं लड़ रहे, पाकिस्तान के आइन को मानते हैं। जो बंदा आइन को नहीं मानता वो बागी है। जो पाकिस्तान की कहे कि मैं आइन को नहीं मानता, तो जिनकी तुम बात कर रहे हो, आइन तो उन्होंने तोड़ा है, आइन तो वो तोड़ रहे हैं, लगातार तोड़ रहे हैं, नाम नहीं ले सकते, क्या करें, जबर का माहौल है। तो मैं बात और करना चाहता हूं कि ये जो 3 सजाएं हैं बागी की, अब पाकिस्तान ये इनको कभी कतई तौर पर नहीं कहा जा सकता पीटीआई वालों को कि ये बागी हैं, आइन को मानते हैं, आइन पर इनका, वो तो रूल ऑफ लॉ चाहते हैं, पाकिस्तान के आइन के मुताबिक चाहते हैं कि पाकिस्तान में वो राज हो, उसके मुताबिक काम हो। जो खिलाफ वर्जी कर रहे हैं तुम उसकी फेवर कर रहे हो। खैर वही तेरी कोई मजबूरी है, तुझे कोई मसला है। ये हाथ पांव उल्टी सिमत वाले काटने, ये भी है सजा बागी की, जो बगावत रियासत के खिलाफ करता है। सूली पे चढ़ा दो, ये भी दूसरी सजा, और जलावतन कर दो तीसरी सजा। 3 सजाएं हैं इसकी। तो ये फैसला किसने करना है कि ये बागी है, इसने रियासत के खिलाफ बगावत की है? जो तकड़ा है, ताकतवर है, जिसके हाथ में बंदूक है, उसने फैसला करना है कि ये मेरा मुखालिफ जो है ये बागी है, ये इस्लाम की तालीम है, ये कहते हैं। ये मैं बात ये रखना चाहता हूँ। ये सूरह नूर है, इब्तिदा में ये जानी की सजा के बारे में है कि इनको 100 कोड़े मारो जो जानी है, और तुम्हें तरस नहीं आना चाहिए। अब क्या, अब जानी को पकड़ लें और उसको जो जिसका दिल चाहता है, जिसने पकड़ा वही कोड़े मारने शुरू कर दे? ऐसा तो नहीं है ना। उस पर मुकदमा चलेगा, अदालत में जाएंगे, अदालत में जाएंगे, फिर आगे गवाहियां होंगी, फिर उस पर सजा लागू होगी। ऐसे तो नहीं जो पकड़ ले कर ले। तो क्या ये, चूंकि ये ताकतवर है, बंदूक है इनके हाथ में, जिसको चाहे ठा लें, तो ठा के फिर ये सजा नाफिज कर दें अपने तौर पर ही, हाथ उल्ट सिमत के हाथ पांव काटने वाली। मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है कुरान की आयात का। तो ये मैंने 3 सजाएं बता दी, और उनकी ये इस तरह मतलब बनता है। तो क्या यही आयत है? खैर बातें बहुत अच्छी अच्छी लोग कर लेते हैं कुरान में, और बाकी जो चादर और 4 दीवारी का जो तहफ़्फ़ुज़ है, जो इज्जत है पामाल कर रहे हैं, हो रही है पाकिस्तान में, अब पहले से कहीं ज्यादा हो रही है। कह देते हैं लोग जी पहले भी ऐसा होता था। क्या ऐसे होता था जो अब हो रहा है? तो इसके बारे में कुरान कुछ नहीं कहता कि दरवाजे पे, कुरान कहता है दरवाजे पे जाओ, 3 दफा दस्तक दो, अगर कोई ना आए तो बुरा नहीं मनाना, वापस लौट जाओ।
آپ اندازہ لگا لیں. میں یہی ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. قرآن کہتا ہے کہ ایک بندے نے بات کرتے کہا حدیث ہے. حدیث نہیں ہے، قرآن ہے کہ 3 دفعہ ہاتھ دستک دو. جواب نہ آئے تو برا بھی نہیں منانا، واپس چلے جاؤ. اور کتنی ہی آیا عورتوں کے دوپٹوں پر، آپ عورتوں کے گریبانوں پر، لوگوں کی عزتوں پر ہاتھ ڈالا گیا. مطلب کہاں کیا کیا نہیں کیا گیا. تو وہ اس کے بارے میں قرآن کچھ نہیں کہتا. یار وہ کتنا ظلم ہے. اپنے مطلب کی بات لے لینا اور جو دوسرے پر بات آتی ہے اس کو وہاں فٹ کر دینا. یہ کیسا قرآن کا استعمال ہے. یہ قرآن اس بارے میں بھی قرآن کہتا ہے. یہ بات بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا. آگے میں کرتا ہوں بات کہ وہ اس کو قرآن کو کس طرح استعمال کرنا ہے. قرآن کی آیات کا استعمال کرنا. اپنے پر جو آتی ہے بات وہ نہیں دیکھنی، دوسرے پر اس کو فٹ کر دینا. یہ دوسرے کو طاقت ہے آپ کے ہاتھ میں. بات کر رہا ہوں سزا دینے کی، زانی کو سزا دینے کی. خود نہیں دینی، شروع کر دینی. اپنے طور پر کسی نے پکڑا اور پکڑ کے کر دیا، نہیں، عدالت میں جانا ہے. اسی طرح یہ ہے. یہاں میں ایک اور بات بھی تھوڑی سی کر دوں. ایک اور سزا بھی ہے قرآن میں، وہ عورت کو مارنے کی. دیکھیے ہمارا بگاڑ اتنا زیادہ آ گیا ہے دین میں کہ ہر چیز کی ہم نے بہت بدل دیا ہے. سارا کچھ عورت کو مارنے کے ہے نا، کہ اور مارے، بندہ مار سکتا ہے، اس کو سزا دی جائے، اس کو مارا جائے. عورت کو، کس عورت کو جو باہر نکلتی ہے، مطلب اچھے چلن کی نہیں ہے، اس کو روکا جائے. وہ نہ رکے تو پھر اس کو سزا دی جائے، اس کو مارا جائے. کون مارے؟ بندہ مارنا شروع کر دے، خامد مارنا شروع کر دے، باپ مارنا شروع کر دے، یا بھائی مارنا شروع کر دے. نہیں، کیونکہ ہمارے ہاں خلافت نہیں ہے. یہ تصور ہی نہیں ہے کہ یہ بھی عدالت ہونی چاہیے. اس کی بھی ایک عدالت ہو کہ عورت اس میں جائے، اس پر وہاں اس پر شکایت ہو، اس عورت پر جو ایسا کرتی ہے. دیکھیے مغرب میں عورت کو کتنے حقوق حاصل ہیں. کوئی لگا سکتا ہے اس کو ہاتھ؟ جاتی ہے نا فوراً عدالت میں تو بندے کی ٹھکائی کروا دیتی ہے عورت. ٹھیک ہے، تو اسلام میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ اسلام میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہاں تو بندے کو حق دیا جا رہا ہے. اگر کوئی عورت ایسی ہے، خبردار تم نے کوئی ہاتھ لگایا نہیں، جائیں عدالت میں. ایسی عدالت ہو جو اس معاملے کو ڈیل کرے، عورتوں کے اس معاملے کو ڈیل کرے. اور یہاں ہیں 4 گواہیاں. ہم نے زنا کی 4 گواہیاں بنا لی ہیں. زنا کی 4 گواہیاں نہیں ہیں. گواہیاں صرف 2 ہی ہیں. شہادتیں 2 ہی ہیں. یہاں چار جو ہیں وہ اس معاملے کے لیے ثابت کر. خیر یہ ضمن بات آ گئی درمیان میں. اور وہ بھی جو جہاں ہم نے ایک اور ڈنڈی ماری ہے، ظلم کیا، عورت کی آدھی گواہی کر دی ہے. آدھی نہیں، وہ جو کہا گیا کہ وہ دوسری عورت کو ساتھ لے، اگر بھول جائے ساتھ دوسری عورت کو بھی لے آئے، لایا جا سکتا ہے دوسری. تو وہ یہ نہیں ہے کہ وہ جو گواہی دے رہی ہے اس کی آدھی ہے اور آدھی یہ عورت گواہی دے گی. نہیں، یہ گواہی نہیں دے گی. ساری مردوں کی محفل ہے، عدالت ہے لگی ہوئی. شاید آگے بھی مرد بھی بیٹھا ہو، وہاں ایک اکیلی عورت. یہ اس کی ایک ڈھارس باندھنے کے لیے، بندھانے کے لیے یہ عورت ساتھ کہا ہے کہ اس کو بھی دیکھیں اسلام نے کہاں تک خیال کیا تھا، ہم نے کہاں تک ظلم کیا. اس لیے ہے عورت کی بھی گواہی برابر ہے بندے کی. جتنی بندے کی گواہی ہے اتنی ہی عورت کی گواہی ہے. یہ جو دوسری عورت کو ساتھ کہا گیا ہے تو وہ گواہی کے لیے نہیں کہا گیا، اس کے سہارے کے لیے کہا گیا ہے. تو میرے بھائیوں، وہ میرا موضوع تو رہ گیا. چلے کوئی نہیں، اگلی نشست میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں وہ جو حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 100 عورتوں کا دورہ کرتے تھے، وہ میں اگلی نشست میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. تو بس یہ میری بات کافی مکمل ہوگی کہ یہ جو الٹ سمت کے ہاتھ پاؤں کاٹنے والی بات ہے، بہت ظلم ہے. دین کے ساتھ قرآن کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے. وہاں میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ یہ جو ہماری سلیکٹو قسم کی جو اطاعت ہے یا پسند ہے آیات کی، میں اس کے بارے میں آپ کو عرض کرنا چاہتا تھا. اب دیکھیے یہ قرآن کیا کہتا ہے. یہ ہے تو آپ نے سنا دی پٹا پٹ. اور جو باقی معاملات ہیں جو عورتوں کی
یا گھروں کی یا لوگوں کی عزت پامال کرنے والی چیز ہے، وہ یا لا تجسس ہو، تجسس نہ کرو، ٹو میں نہ رہو، اور وہ کہاں جاتی ہے؟ لوگوں کے ججوں کے کمروں میں ویڈیو کیمرے لگا دینا، ان کی وہ فلمیں ایسی بنانا جب ان کو جا کے ان کو بلیک میل کیا جا سکے، اس کے بارے میں قرآن کچھ نہیں کہتا؟ کتنا کچھ ہے، کتنا کچھ ہے۔ امیدواروں کو اٹھانا، یہ لوگوں کو مار مار کر ان سے بیان دلوانے، ان سے پریس کانفرنس کروانی، اس کے بارے میں قرآن کچھ نہیں کہتا؟ یہ اس طرح کا جو رویہ ہے، جو پسند کی چیز اس کو لے لینا اور جو ناپسند یا دوسری چیز کو چھوڑ دینا، اس کے بارے میں یہ سورہ بقرہ کی 85 نمبر آیت کو آپ دیکھیں گا۔ میں آپ کے سامنے اس کا تھوڑا سا ترجمہ عرض کر دیتا ہوں۔ بعض احکام پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو۔ ہاں جی، اس پر تو ایمان رکھ لیا، الٹ سمت کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دو ان کو، یہ باغی ہے۔ اور وہ لا تجسس، اور دوسرا وہ دستر دے کر گھر جانا، چار دیواری کی جو پامال کرنا ہے عزت کو، وہ نہیں، اس کا کوئی انکار ہے، عملی طور پر انکار کر رہے ہیں، نہیں مانتے تو کر رہے ہیں، وہ عملی طور پر اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اس کے بارے میں بعض احکام پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو، تم میں سے جو بھی ایسا کرے، حافظ ہو، سید ہو، کوئی بھی ہو، اس کی سزا اس کے سوا کیا ہو کہ دنیا میں رسوائی اور قیامت کے دن سخت عذاب کی مار، اور اللہ تعالیٰ تمہارے مال سے بے خبر نہیں۔ یہ ہے جی سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 85۔ بعض کو مان لینا، بعض سے کفر کر لینا۔ تو میرے بھائیوں، یہ میں ذرا تھوڑا سا بتانا چاہتا کہ ہاتھ پاؤں کاٹنا یہ خود ہی شروع نہیں کر دینا کہ جو تکڑا ہے، طاقتور ہے، بندوق ہے اس کے ہاتھ میں، وہ یہ عمل خود ہی اپنے جو مخالف ہے سمتا ہے، جماعت میرے مخالف ہے، اس کو دبانے کے لیے یہ چیز شروع کر دے۔ یہ تو ظلم ہے، کچھ تو خیال کرنا چاہیے۔ یہی وہ باتیں ہیں جس کی وجہ سے یہ جو عزت چلی گئی ہے اس ادارے کی، نام نہیں لیتا، ڈر لگتا ہے، سب کو پتا ہے کہ ان کی عزت اب کہاں رہ گئی ہے، نہیں رہ گئی۔ انہی باتوں سے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم قائل کر لیتے ہیں لوگوں کو، خیر نہیں، قائل کیا کرنا، انہوں نے بس بدماشی ہے، طاقت ہے، اس کے زور پر ہی سب کچھ یہ ہو رہا ہے یا کر رہے ہیں۔ اس طرح کے بندے مرزا جیلمی جیسے مل جاتے ہیں، جماعتیں مل جاتی ہیں، ایک بندہ کیا جو جس طرح ذرا تھوڑا سا جماعت ہے ان کے ساتھ دو تین کئی ہیں۔ میں یہ بھی عرض کر دوں یہاں، آپ جیسا کہ یہ اب پی ٹی آئی والے کر رہے ہیں، کچھ پروگرام بنا رہے ہیں احتجاج کرنے کا، حق ہے ہر ایک کو، آئین حق دیتا ہے۔ رمضان شریف گزر جائے، عید کے بعد ان کا کوئی پروگرام ہے، ظاہر عمران خان کو جیل میں رکھا، وجہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہی، ایسے جھوٹے اور جعلی مقدمے بنا کر، سب کو پتا ہے لیکن جو مخالف ہیں وہ کرتے ہیں، کہتے ہیں حق ہے۔ پھر بھی میں کہتا ہوں ان کا کہ مخالفت کریں، جو بھی کرتے ہیں دلیل پر ہونی چاہیے، زیادہ اچھی بات ہے۔ وہ ان کی دلیل پر نہیں ہے، اس لیے ان کا بیانیہ نہیں بکتا، لوگوں کی نفرت بڑھتی جا رہی ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، مرزا جیلمی نہیں، بندے نہیں، جماعتیں ہیں ان کے ساتھ، اور جماعت آپ دیکھ لیں، جماعت اسلامی دیکھ لیں، یہ بھی ان کی بی ٹیم ہے، اب لبیک والے بھی ان کی بی ٹیم ہے۔ کیا کرتے ہیں یہ آپ دیکھیں، میں جو عرض کرنا ایک پشین کو ہی کرنے لگا ہوں، حالانکہ کوئی میری اتنی بصیرت نہیں، لیکن چونکہ میں آپ پختہ ہو گیا ہوں کہ یہ جماعتیں، یہ توجہ ہٹاؤ ان کی مہم ہے، یہ کام لیتی ہے اسٹیبلشمنٹ، ان سے یہ کام لیتی ہے۔ اب یہ پی ٹی آئی والے چاہ رہے ہیں کہ ہم عید کے بعد کوئی کریں احتجاج، تو یہ جماعت اسلامی نے بھی پروگرام بنا لیا۔ پاکستان کے بہت سارے مسائل بالکل ہیں، مسائل اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ان کو اجاگر کرنے کے لیے انہوں نے بھی پروگرام، میرا خیال نعیم الرحمان، حافظ نعیم الرحمان صاحب نے، امیر جماعت اسلامی نے کوئی شاید اس طرح کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ یہ ہے توجہ ہٹاؤ ان کا پروگرام، یہ ہے ان کی سیاست، یہ ہے ان کا دین، توجہ ہٹاؤ۔ اب وہ باتیں بالکل وہ ٹھیک ہوں گی، مہنگائی ہے، غربت ہے،
बिजली के बारे में भी इन्होंने किया था, पहले धरना दिया था। देख लेना, कोई इनको सब इजाजत होगी, इजाजत के करीब तार होगी, वेलकम के करीब तार होगी। इनको थोड़ा बहुत कहीं को शायद लाठीचार्ज हो जाए या मामूली कुछ हो जाए, लाख इजाजत होगी। सब कुछ जो कुछ भी ये करेंगे उनको इजाजत होगी। ये मैं पशीन कोई कर रहा हूं। और पीटीआई को नाम लेने की भी इजाजत नहीं होगी, नाम लेने की, झंडा उठाने की, कुछ भी करने की इजाजत नहीं होगी। और इनको सब इजाजत होगी, इसलिए कि ये तवज्जो हटाओ, इनका काम है तवज्जो हटाओ। बात दुरुस्त होगी इनकी। जो भी ये मसला लेके, कोई एक मसला है, गरीब खुदकुशियां कर रहे हैं, महंगाई आसमान को छू रही है, मर रहे हैं लोग, बिलक रहे हैं। जो भी ये ठाल है, बिजली का ठाल है, महंगाई का ठाल है, कुछ भी करे सब कुछ ठीक होगा। तवज्जो हटाओ, क्योंकि उस वक्त उस जमात जो कर रही है उससे तवज्जो हटानी है, लोगों को इस तरह मतवज्जह करना है, लाजा ये कर। खैर, मेरी भी मुमकिन है जो बात गलत हो मेरी, मैं ये नहीं कहता कि मैं ही सब कुछ ठीक करता हूँ, बात कर रहा हूँ। लेकिन बहरहाल मेरी ये पेशीन गोई है कि ये मिर्जा जहलमी के हवाले से ही कि इस पर ये दबाव में आकर ये बात कर रहा है। खैर, हर बंदा तो इमरान खान नहीं बन सकता, या और भी उनके जो चीते हैं अंदर हैं, अभी तक सेनेटर हैं, एजाज चौधरी साहब हैं, और भी काफी सारे औरत बेचारी, वो जो है, मुझे नाम यासीन, डॉक्टर यास्मीन हैं, वो देखें उनका, यास्मीन राशद, उनका क्या मतलब कितनी उम्र की औरत है, और बहुत सारी औरतें जो हैं तो अड़ी हुई हैं। हर बंदा नहीं कर सकता, मेरे जैसा बंदा भी बिल्कुल नहीं कर सकेगा, लेकिन ये इसका प्रॉब्लम मतलब मुझे ये नजर आता है। तो मैं कहता हूँ कि बंदे क्या, ये तो जमातों को साथ मिला लेते हैं, और उनका जमात का यही होता है। और मैं आखिर पर ये थोड़ी सी, मैं अपने, मेरी क्या हैसियत है यार, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, ऐसे बातें कर लेता हूँ, करता हूँ, वो भी नहीं सही कर सकता। तो मैं पीटीआई वालों से मेरी रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है, ये सबको इकट्ठा कर रहे हैं, एक अपोजिशन बना रहे हैं, फजल रहमान को भी ला रहे हैं, जमात इस्लामी को भी ला रहे हैं। मैं यही कहूँगा ना, ठीक है, जो जिस लेवल पर आप सोचते हैं करते हैं, हमें नहीं पता, मैं कोई सियासतदान नहीं हूँ, सियासी बंदा नहीं हूँ। हाँ, सियासी बातें सुन लेता हूँ, सूझबूझ इतनी किसी है वोट की हद तक, इन पर एतबार ना करना। ना जमात इस्लामी काबिल एतबार है, और ना फजल रहमान काबिल एतबार है। फजल रहमान मफादात का बंदा है, जिधर से उसको मफाद मिलेगा वो उधर चला जाएगा, मफादात ही लेगा, उसकी सारी प्लानिंग ही इस पर है। और ये जमात इस्लामी का काम तवज्जो हटाओ, ये माटो है जी इनका, ये बात है। बस मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, काफी वक्त गुजर गया इस पर ही। तो दूसरा जो बात है वो इंशाल्लाह अगली नशिस्त में मैं वो बात भी करूंगा। ये थोड़ा सा सियासी हो गया, किसी को नागवार गुजरे तो मैं माजरत चाहता हूँ भाई, मैं तो बहुत कमजोर और बहुत छोटा सा बंदा हूँ, लेकिन क्या करूँ, दिल जला हुआ होता है बंदे का। तो बहरहाल ये एक तरह से यही समझे कि ये मिर्जा जहलमी की मजम्मत पर ही मैंने ये बात की है कि मुझे इसकी बात नहीं अच्छी लगी। बहरहाल आपको तरीका होता है, आप इस तरह की बातें करें तो ये मुनासिब नहीं है। बाकी इमरान खान, एक और बात भी है कि वो भी कभी इनके साथ था एस्टेब्लिशमेंट की, जब उसकी हुकूमत थी, कमर जवेद बाजवा। अब देखें, अगर कोई दूसरा बंदा धोखा देने पे आ जाए तो बंदा क्या कर सकता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से धोखा हुआ, मैं माजल्ला को मिला नहीं रहा, हम मिसाल कहाँ से ले। अगर उनके साथ हो सकता है तो इमरान खान के साथ धोखा क्यों नहीं हो सकता। और दुनिया में कितने हैं नौसरबाज हैं जो दूसरों को धोखा देते हैं। तो बाजवे के जहन में भी यही था, ये उन्होंने क्यों हेल्प नहीं की। उन्होंने, लोग कहते हैं 2018 में इस्टेब्लिशमेंट ने हेल्प की, बाहर हेल्प नजर आती है कि मिल के ठीक है ले आओ, क्यों ले आओ, इसकी पॉपुलैरिटी है, सर्वे बता रहे थे, नजर आ रहा था, चले ले आए, और एक आध साल में इसके गुब्बारे से हवा निकल जाएगी, निकाल के तो फिर इसको चलता करेंगे, ये मंसूबा था उनका। बाकी उसकी अपने एक्सटेंशन वाला मामला था। इतनी सी औकात है इनकी एक्सटेंशन की, मामले की हद तक, बस नौकरी चलती रहे। तो वो उसने धोखा दिया, पेशे नजर उसकी अपनी एक्सटेंशन थी, साल एक ही देना था इसको, और मकसद यही था कि इसके गुब्बारे से हवा निकल जाए। और आपको पता है ये 2019 में ही फर्क कर देना था इमरान खान को, वो तो कोरोना आ गया। आपको अच्छी तरह याद होगा, शहबाज शरीफ साहब आ गए थे,
کابینہ کے نام بھی فائنل کر لیے تھے وہ، لیکن کام کورونا کی وجہ سے تھوڑا سا لمبا ہو گیا، ورنہ قمر جاوید باجوہ صاحب کا پروگرام یہی تھا، نااہل قرار دے کر لوگوں کو، یہ نااہل آدمی ہے، کام نہیں کام کرنے نہیں دیا گیا، احتساب کا نعرہ وہ لے کر آئے، اس کو کرنے نہیں دیا گیا۔ شہزاد اکبر کی آپ باتیں سنیں تو کچھ اندازہ ہو جاتا ہے، تو اس کو یہ کیوں ایک ون پیج پہ یہ آئے ہوا کہ یہ اس کی یہ پاپو اس کی ہوا نکالنا چاہتے تھے اس دوبارے سے، کہ دے دیں کوئی بات نہیں، 1 سال کی حکومت، سارا کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے، جب چاہیں گے اس کو فارغ کر دیں گے، نئے بندے کو لیں گے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، یہ بات ہے جی۔ اس لیے عمران خان گڈ جسٹر میں اپنا اچھی نیت کے ساتھ مل گیا، یہ بھی ملک کا سوچتے ہیں، ہم بھی ملک کا سوچتے ہیں، یہ بھی کرپشن کی باتیں کرتے ہیں، بھی انہوں نے بہت کرپشن کی، ہم بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر کہیں کوئی اختلاف ہوا تو آپس میں بحث کر کے دلائل کے ساتھ ہم ایک دوسرے کو قائل کر لیں گے۔ یہ دھوکا تھا، وہ تو اندر سے پہلے دن سے ہی وہ دھوکا تھا۔ وہ جو آرٹی سسٹم بٹھایا گیا 2018 کے الیکشن میں، یہ عمران خان کی سیٹیں چھینی گئی، اس کو فل 2/3 اکثریت نہیں لینے دی گئی کہ یہ بندہ شاید ایسا نہ ہوگا اڑ جائے، ہمارے لیے مصیبت بن جائے۔ اس کی 20-25 سیٹیں گرائی گئی، دوسروں کو دی گئی، پھر بیساکھیوں کے ساتھ اس کی حکومت قیام کی گئی، پھر بیساکھیوں کو ہٹا لیا اور اس کو فارغ کر دیا۔ یہ اتنی سی بات ہے، لیکن جنہوں نے نہیں ماننا نہیں مانتے۔ بس میرے بھائیو، بہت لمبی بات ہو گئی، آپ کی مہربانی، آپ نے میری بات سنی۔